چھوٹی بات پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو غصہ ہے، عورتوں کو بھی غصہ ہے۔ اگر شوہر کبھی غصے میں ہو تو عورتیں اس سے زیادہ غصے میں آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جھگڑا اتنا بڑھتا ہے کہ گلی بھر جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نوبت یہ آتی ہے کہ کبھی کبھی طلاق تک کی پوزیشن پہنچ جاتی ہے۔ میں گفتگو آگے بڑھانے سے عرض کروں، آج کل مردوں کی طرف سے عورتوں پر تو ظلم ہو ہی رہا ہے، لیکن جب سے کچھ قوانین ملک میں نئے آ گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے عورتیں بے باک ہو گئی ہیں۔ بعض مقامات پر عورتیں بے باک ہو گئی ہیں، اور کچھ بے غیرت اور بے حیا لوگوں نے اب گویا کہ طلاق کو دھندا بنا لیا ہے۔ یعنی کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ یہاں نکاح کریں گے، پھر 6 مہینے بعد طلاق مانگیں گے، پھر کہیں نکاح کریں گے، پھر طلاق مانگیں گے، پھر کہیں نکاح کریں گے، پھر طلاق مانگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے طلاق طلب کیا اس عورت پر اللہ، اس کا رسول اور سارے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ طلاق طلب کرنے والی عورتوں پر آج کل یہ ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور عورتیں طلاق طلب کرتی ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک جو کنز الامال شریف میں ہے، ہمارے لیے بہت عبرت ہے اس کے اندر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عورت اگر کسی کے نکاح کے بندھن میں بندھ جائے تو اس کا یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلے، جب تک شوہر اجازت نہ دے۔ اگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے نکلی تو اب جب تک وہ لوٹ کر نہیں آئے گی، جب تک وہ لوٹ کر نہیں آئے گی، اللہ کی، رسول کی اور سارے فرشتوں کی اس پہ لعنت برستی رہے گی۔ تو صحابہ کرام نے آسان کیا، عرض کی آقا، کریم آقا، بندہ پرور آقا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا شوہر اگر بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہ نکلے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگرچہ شوہر ظلم کرے تو بھی وہ اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پابند کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑ جھگڑ کر کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو جب تک وہ لوٹ کر نہیں آئے گی، اب 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، 50 دن ہو گئے، سال بھر ہو گئے، جب تک وہ لوٹ کر نہیں آئے گی اس پر مسلسل لعنت برستی رہے گی۔ وہ کھا رہی ہے تو لعنت برس رہی ہے، وہ پی رہی ہے تو لعنت برس رہی ہے، وہ بستر پر لیٹی ہے تو لعنت برس رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لڑ کر جانے کا تصور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ اگر لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو اسی گھر میں رہو، اپنے ماں باپ کو بلاؤ، رشتہ دار کو بلاؤ، پنچوں کو بلاؤ، اور دونوں اپنا اپنا مقدمہ ان بڑوں کے پاس رکھیے۔ قرآن شریف کی آیتیں ہیں، قرآن مقدس کی آیتیں کہ ان تک رکھو، اور ان کا کام ہے، کن کا؟ ماں باپ کا کام ہے، بڑوں کا کام ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کرائے، صلح کی سوچے۔ یہ نہیں کہ باپ اور ماں اپنی بیٹی کو مزید پم بھرے کہ کوئی بات نہیں تجھے یہاں رہنے کی، ہم تجھے پال سکتے ہیں۔ پلتی تو چوٹیاں بھی ہیں، پلتے تو کتے بھی ہیں، پلتے تو انسان کے دروازے پہ کھڑے رہنے والی بکریاں بھی ہیں۔ بات روٹی کپڑا مکان کی نہیں ہے، بات عزت کے ساتھ بیٹی کے جینے کی ہے۔ عزت دار لوگوں کی شان یہ ہے کہ جن کی بیٹیاں نکاح کے بعد سرخ جوڑا پہن کر ماں کے گھر سے نکلتی ہے، ان شریف بیٹیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ سفید جوڑا پہن کر جنازے کی ڈولی میں پھر شہر خموشہ کی طرف جاتی ہے۔ یہی نصیحت اسلام کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بی بی زہرا پاک سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ مولا کائنات مولا مرتضیٰ سے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی چہیتی بیٹی جس کے لیے فرمایا فاطمہ تو بدا تو ملنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ شان والی بیٹی جس کو حضور نے اتنی شان عطا کی کہ جب وہ قیامت میں پل صراط سے گزرے گی تو اللہ کا منادی کہے گا اے محشر والو گردنوں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے تو پورا محشر اپنی گردن کو جھکا لے گا۔ 70,000 حور
پھولوں کے ساتھ نبی کی بیٹی پلسرات سے گزر جائے گی. اس شان والی بیٹی اور شہزادی کو، اس شان والی شہزادی سے حضور نے کہا تھا فاطمہ اگر تیرا اس حالت میں انتقال ہو گیا کہ تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو قیامت کے دن تو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکے گی، تو میری زیارت نہیں کر سکے گی، میں تجھ سے ملاقات نہیں کروں گا اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو. آپ بتائیں کہ یہ کنڈیشن لگا دی گئی کہ نبی کی بیٹی کا شوہر ان سے ناراض ہے، حضور کہتے ہیں مجھ سے مت ملنا قیامت میں. اور زندگی کا بھروسہ کیا ہے؟ اتنا پابند کیا ہے اسلام نے عورت کو. لیکن یہ بھی کہہ دوں کہ جس اسلام نے عورت کو اتنا پابند کیا ہے اس اسلام نے مردوں کو بھی اتنا پابند کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے. داڑیاں لمبی کرنے سے اچھے ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا، ہاتھوں میں 24 گھنٹہ تسبیحاں رکھنے سے بھی اچھے ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا، ٹوپیاں خوبصورت پہن لینے سے بھی اچھے ہونے کی سند نہیں مل سکتی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اچھے مومن کی جو سند دی ہے یہ کہہ کر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. اور پھر کہتے ہیں میں تم سب میں اچھا ہوں اس لیے کہ میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. امہات المومنین کہتی ہے حضور نے اپنی پوری زندگی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں، کبھی نہیں ڈانٹا حضور نے اپنی ذات کے لیے. ہمیں کیا، حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی اپنے نوکروں کو بھی نہیں ڈانٹا، کبھی خادموں کو بھی نہیں ڈانٹا. یہ حضور علیہ السلام کی زندگی ہے. لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ غصہ بڑا خطرناک ہے. آج کل کے نوجوان لڑکے یہ سوچ کر طلاق دیتے ہیں کہ دوسری تو ملنی ہے. ظلم عظیم ہے، ظلم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دو لوگوں کو قدرت عذاب دینے میں جلدی کرتی ہے. سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارنے والوں، طلاق کی دھمکیاں دینے والوں، جو وقت کا وعدہ کر کے گئی تھی اس سے تاخیر سے آنے پر ظلم کرنے والوں، بیویوں کو مارنے والوں. یہ اپنے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا کریم فرماتے ہیں اللہ دو لوگوں کو عذاب دینے میں بہت جلدی کرتا ہے جبکہ وہ کہہ چکا ہے سبقت رحمتی علی غضبی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے. ہزار سال تک لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہے، قدرت نے ان کو مہلت دی. سینکڑوں سال تک لوگ معاذ اللہ بدفعلیاں کرتے رہے، ان کو مہلت دی. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کو عذاب دینے میں اللہ جلدی کرتا ہے، ان کو مہلت نہیں دیتا. حتیٰ کہ دو لوگوں کو اتنی جلدی عذاب دیتا ہے کہ ان کے مرنے کا بھی جو ہے اللہ اکبر، ان کے مرنے تک بھی عذاب مؤخر نہیں رہتا کہ مرے گا تو قبر میں دیں گے، حشر میں دیں گے، میدان محشر میں دیں گے. دو لوگوں کو قدرت جو عذاب دے گی محشر میں وہ تو دے گی، قبر میں دے گی وہ تو دے گی. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں دو لوگوں کو دنیا ہی سے عذاب شروع کر دیا جاتا ہے. ایک تو ظلم کرنے والا، دوسرا رشتوں کو توڑنے والا. ان دونوں کو قدرت دنیا ہی سے عذاب شروع کر دیتی ہے، ان کو دنیا ہی سے عذاب ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں تو طلاق کو کوئی ظلم ہی نہیں سمجھتے. اور بے غیرتی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے لیکن حق بولنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کسی کو حقانیت بری لگتی ہے تو پھر وہ یہ شعر اگرچہ غالب کا نہیں ہے لیکن لوگوں نے اس کو غالب کی طرف منسوب کر دیا ہے کہ زندگی بھر غالب یہ بھول کرتا رہا، زندگی بھر غالب یہ بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا. غلطی سے ہماری پارلیمنٹ میں بھی کسی نے یہ شعر غالب کے سر ڈال دیا ہے. یعنی اتنا بھی لوگوں کو علم نہیں ہے کہ غالب کے شعر کیا ہے. غالب غالب ہے. غالب کہتے ہیں کہ میں غالب اس لیے ہوا کہ میرے باپ نے میرا نام اسد اللہ الغالب رکھا حضرت مولا علی کے نام کی نسبت سے، اسی لیے قدرت نے مجھے ہر جگہ غالب رکھا. اور یہ غالب وہ غالب ہے جب تقویت الایمان کا مصنف
इम्तिनाए नजीर पे बकवासे कर रहा था। फजल खैराबादी तहरीर में जवाब दे रहे थे नस्र में, और गालिब नज्म में जवाब दे रहे थे उसका। और गालिब ने जो नज़में लिखी है उसके जवाब पर वो गालिब का हिस्सा है। मैं गालिब के 2 मिसरों को उनकी निजात के लिए काफी समझता हूं। किसी ने गालिब से कहा था, गालिब जरा गजलें लिखते हो, कभी नबी की नात भी तो लिखो। तो गालिब 2 मिसरे लिख करके चुप हो गए और कहते हैं, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दा गुज़ाश्तेम, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दा गुज़ाश्तेम, आज़ाते पाके मर्तबा दाने मुहम्मदस्त। गालिब कहते हैं ये नात बयान करने का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो, क्योंकि अल्लाह से ज्यादा मेरे आका को कोई जानता ही नहीं, और जो उनको जान नहीं सकता वो उनकी शान क्या बयान कर सकता। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। बहरहाल ये कहने चला था कि कड़वा लगता है लोगों को हक, धूल चेहरे पे है तो आप चेहरा साफ करें, आईना साफ नहीं करें। इतनी बड़ी भूल मत कीजिए आप।